خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ دوسری سلاطین اس کا 4 باب اور اس کی 8 حیض سے ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شنیم کو گیا۔ وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا۔ سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا ہماری طرف سے مقدس ہے۔ ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں۔ پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹری میں جا کر وہیں سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا کہ شنیمی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا، تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب دیا، میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تب اس نے کہا، اسے بلا لے۔ اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازہ پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ خداوند کی برکت اس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ بائبل مقدس میں جو بھی حوالہ جات ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ شنیمی عورت خدا کے بندہ کے لیے، خدا کے ممسوح کے لیے اتنی فکریں رکھتی ہے کہ یہ خدا کا ممسوح ہے، خدا کا بندہ ہے۔ تو اس نے اس کو خدا کا ممسوح جانتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ کر کے اس کے لیے ایک اپنے مکان کے اوپر کوٹری تیار کی۔ اس میں استعمال کی چیز رکھی، شمعدان رکھا اور اس میں اس کے استعمال کی چیزیں رکھی، پلنگ رکھا، تاکہ وہ جب کبھی ادھر آئے تو وہ اس میں آرام کرے۔ دیکھا کہ جب وہ وہیں آیا تو وہیں اس کوٹری میں سویا۔ جب خدا کا خادم اتنا کچھ دیکھتا ہے تو وہ اپنے خادم جہازی سے کہتا ہے کہ شنیمی عورتیں ہماری کتنی فکریں کی ہیں، تو ہم بھی اس کے لیے کچھ کریں۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ فوج سے اس کی کوئی سفارش کی جائے، فوج کے سردار سے۔ تو اس کو پتہ چلتا ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ میں اپنے لوگوں میں رہتی ہوں۔ تب وہ اپنے خادم جہازی سے پوچھتا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس کو پتہ چلتا ہے، جہازی اس کا جو شاگرد ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے کوئی فرزند نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تو وہ اس عورت کو بلاتا ہے کہ اس کو میرے پاس بلائیں۔ جب وہ اس کے پاس آتی ہے، دروازے میں کھڑی ہوتی ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ موسم بہار میں تیرے بیٹا ہوگا۔ تو وہ مانتی نہیں ہے، کہتی کہ اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ کہ جب وقت پورا ہوا تو موسم بہار میں اس شنیمی عورت کے خدا نے اس کو بیٹا دیا۔ جب ہم خدا کے ممسوحوں کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے فکریں کرتے ہیں تو خدا کے لوگ بھی اپنے لوگوں کے لیے فکریں رکھتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو برکت ملے۔ جب ہم خدا کے لیے فکریں کریں گے، خدا کے لوگوں کے لیے فکریں رکھیں گے، تو خدا بھی ہمارے لیے فکریں رکھے گا، خدا کے لوگ بھی ہمارے لیے فکریں رکھیں گے۔ آج کے کلام کو جو آج آپ نے سنا ہے، ہم خدا کے لوگوں کے لیے فکریں رکھیں، خدا کی کلیسیاؤں کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے۔ جب ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کی، تو خدا بھی ہماری خدمت کرتا ہے، خدا بھی ہمارے لیے فکر مند ہوتا ہے۔
کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے لیے پرووائڈ کرتا، مہیا کرتا ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.